اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ایک ڈس بلیور ہے, اللہ کو نہیں مانتا, اللہ تک پہنچنے کے لیے پوری عقل سمجھ لگا دے. جب اللہ تک پہنچ جائے پھر جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ماننا پڑے گا. اب اللہ نے کہہ دیا کہ جی قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کا دن آئے گا, بس بات ہی ختم ہوگی. بس اس پہ ریسرچ کر لے کہ جو حدیث اللہ کی وجہ سے منسوخ کی جا رہی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, بالکل اس میں اوتھینٹسٹی کر لے. جب وہ بھی پروو ہوگی کہ ہاں یہ حدیث بھی اوتھینٹک ہے, قرآن میں تو لوگوں کو مطلب ڈاؤٹ نہیں ہے, اور حدیث قرآن میں بھی ڈفرینٹ تحریفات کرنے کی الفرقان کے نام سے کوشش کی گئی ہیں. حدیث میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ محدثین پہ کروڑوں رحمتیں برسائے, انہوں نے بھی چھانٹی کر دی ہے, اسکروٹنی کر دی ہے کون سے حدیث کون سے نہیں ہے. تو جب حدیث صحیح کا حکم پتہ لگ گیا تو پھر سمجھنا. اور صحیح حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایز اف آپ وہ حدیث جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے سن رہے ہیں, یعنی جو محدثین نے اس کے پیچھے محنت کی ہے کہ کیا یہ واقعی میں جو حدیث تھی کیا یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے یا نہیں کیے. اور اتنا سخت کرائٹیریا اس کا, بہت سخت کرائٹیریا, یعنی کہ اگر آپ اصول الحدیث پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ کتنا سخت کرائٹیریا. سو ونس یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ بات جو بھی بات ہے دین کی یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ رہی ہے, اس کے بعد جو بات ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اب اس کے اندر اب مثال کے طور پہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے, اب قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آ رہا ہے کہ جی انہوں نے سمندر کو 2 حصوں میں کر دیا اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اب کوئی بندہ کہ جی میں تو نہیں مانتا, میری عقل میں بات نہیں آ رہی. یا بندہ یہ کہ یار یہ جو سیدنا سلیمان کا واقعہ ہے یہ یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ سیدنا سلیمان نے کیسے وہ جو ہے نا وہ حدود سے بھی بات کر رہے ہیں اور وہ چونٹی سے کی بھی بات سن رہے ہیں اور وہ جنات سے بھی بات کر رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہوا, یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا. تو وہی آپ کی عقل اتنی سی ہے, اللہ تعالیٰ کا علم بہت بڑا ہے, اللہ العلیم ہے الحکیم ہے, جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کی بات ہے وہ سچ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معجزات بتائے, چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے ہیں یا صالح علیہ السلام کے ہیں, جن کے بارے میں آتا نا انہوں نے پتھر کو اونٹنی بنا دیا, تو یہ بھی تو اب کسی کی عقل میں نہیں آئے گا. لیکن اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ جو 309 سال سے ہوتے رہے غار کے اندر, اب یہ اس کو ریشنائز کیسے کریں گے آپ؟ پورا دین ہی ہمارا جو ہے نا وہ علم الغیب پہ بیسڈ ہے. مطلب بہت سارے واقعات اس کے, مطلب اگر ہم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے نا کہ اگر یہ دین لاجک کا صرف دین ہوتا نا تو ہم اپنے پاؤں پہ مسا نیچے سے کرتے اوپر سے نہ کرتا ہے, کیونکہ مٹی نیچے لگتی ہے, گندا نیچے ہوتا ہے, ہم اوپر سے کیوں کر رہے ہیں. سو میرے خیال میں الحمدللہ عام طور پر مسلمانوں کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جنات ایگزسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آپ چلیں پہلے تو سب سے پہلے انٹرسٹنگ, آپ کا کبھی کسی جن سے انکاؤنٹر ہوا, کسی بندے کے اندر وہ آ گیا ہو؟ جی ہوا ہے, اور اس کے کئی واقعات ہیں. شاید ہمارے جو بچے سن رہے ہیں وہ ڈر نہ جائیں, تو اس رات کے 11 بجے یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اصل میں جو اس قسم کے انکاؤنٹرز ہیں, اور ریسنٹلی بھی میں کچھ کیسز کو ڈیل کر رہا ہوں, کیونکہ میرے پاس ہمیشہ ہر وقت مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہر ہفتے جو ہے نا میرے پاس کئی ملٹیپل کیسز جو ہے نا وہ یا تو جن پوزیشن کے یا کوئی اسی قسم کے بلیک میجک کے یا کوئی اس قسم کے کیسز آئے ہوتے ہیں. اچھا, ان کے ساتھ ان کو میں کوئی ٹریٹمنٹس بھی بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ یہ کریں یہ کریں. میں خود کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میں خود دم کرنے آ رہا ہوں کچھ کرنے آ رہا ہوں, اس کے لیے میں ان کو ریفر کرتا ہوں. جہاں میں دیکھتا ہوں کہ کیس بہت ایکسٹریم ہے اور جہاں پہ سمٹمز بھی بہت ایکسٹریم ہے, تو وہاں پہ میں ان کو کسی کے پاس ریفر کر دیتا ہوں جو کہ پروفیشنلی اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ورنہ آئیڈیلی انسان کو رقیہ خود کرنا چاہیے اپنے. جی بالکل. دیکھیں اصل میں رقیہ کیا, کئی لوگ جو ہے وہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ رقیہ کیا بول رہے ہیں. ایک بھائی کو میں نے کہا رقیہ کہیں, وہ کہتے ہیں رقیہ کون ہے. میں نے کہا رقیہ نہیں بھائی, رقیہ ٹھیک ہے. تو اصل میں بات یہ کہ رقیہ شرعیہ جو ہے نا یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے یا مسنون دعائیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ہمیں کہ کسی قسم کے بھی ایول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کسی کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے, نظر بد سے بچانے کے لیے, کالے جادو سے بچنے کے لیے, کوئی کسی قسم کا شیطانی شر ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی آیات کی تلاوت کرنا یا مسنون دعائیں پڑھنا, یہ وہ چیزیں ہیں. یعنی کہ وہ شرعی علاج ہے جس کو چھوڑ کے ہم جادوگروں اور باقی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ خود کر سکتا ہے, ہمیں کسی کے پاس نہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے جی میں فلاں بابا کے پاس گیا, تو اصل میں بابا جی میں شفا نہیں, شفا اللہ تعالیٰ کی آیات میں ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور, اس میں شفا ہدی و شفاء و رحمہ, شفا اس کے اندر ہے. ادھر بابا جی کے پاس نہیں ہے کہ بابا جی جب تک ہاتھ نہیں رکھیں گے نا تب تک شفا نہیں ہوگی. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. کوئی واقعہ سنائے. اچھا واقعہ فار ایگزامپل ایک واقعہ جو مجھے یاد ہے, آپ بھی شاید اسی میں شامل تھے. ہمارے آفس میں ایک جو نا واقعہ ہوا تھا بڑا حیرت انگیز قسم کا, جس میں ایک کیس تھا جہاں پہ ایک بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کافی عرصے سے چل رہا تھا, اور ہمارے سامنے وہ جب معاملہ ہوا. اور اصل میں یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں کسی ایسے پیشنٹ پہ نا جو اس چیز سے گزر ہے, اس کا ریئیکشن دیکھیں ورسز آپ قرآن نہ پڑھیں اور کچھ اور گانے گانا شروع کر دیں. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اس چیز کا, کہ جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیات کتنی پاورفل ہیں. اور آپ یقین کریں کہ کوئی بھی ایسا کیس آپ دیکھیں جہاں پہ کوئی بندہ اس قسم کی چیز سے گزرا ہو نا, تو اس دن آپ کا ایمان جو ہے نا وہ چھت سے اوپر گیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک بندہ لیٹ سپوز کہ
कभी कभार ना मेडिकल प्रॉब्लम भी होता है और यकीनन हमें उसको डिनाई नहीं करना चाहिए. हो सकता है एपिलेप्टिक फिट्स हो सकता है कोई और मसला हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है. सो हमें ये करना चाहिए कि जब भी कोई बंदा हमारे पास आता है गाइडेंस के लिए या वो कहता है कि जी जादू जन्नात है या कुछ भी मसला है, तो सबसे पहले उसको ना मेडिकल डॉक्टर्स के पास ही रेफर करें कि यार आप सारे टेस्ट करवाएं, पता करवाएं कि एक्चुअली मसला क्या है. अगर वहां से टोटल गिव अप हो जाए और आपको लगे कि इसके सिम्टम्स कुछ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा अक्सर ये रहता है लोगों के साथ कि एक वाकया मैं भी आपको सुनाता हूँ, मैंने भी होल्ड करके रखा हुआ है. अक्सर लोगों को ना आप बताते हो ना कि यार आप ये मसला बच्चे का बता रहे कि जी हमारा बेटा है उसको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने कहता हूँ यार सबसे पहले आप ना सूरतुल बकरा की तिलावत घर में करें, ठीक है. अच्छा, कभी कभार उनका फिर फौरन ही फोन आता है कि जी हमने किया तो उसका रिएक्शन बहुत एडवर्स हो गया, ठीक है. और अभी रिसेंटली मैंने एक जगह पे ये बताया तो उन्होंने कहा कि वो लड़का जो है ना वो लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे बिस्तर पे फ्लोट कर रहा है. अच्छा, ये भी सर. मैं थोड़ा सा कम बता रहा हूँ, ठीक है. उनके अल्फाज थे हवा में उड़ रहा है, ठीक है. मैं इसको कम बता रहा हूँ आपको, ठीक है. लेकिन मुझे जब दीगर जराए से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो लग ऐसा रहा था, शायद वो उछल इस तरह रहा था या कुछ था कि उनको ऐसा तासुर आया कि जैसे वो बिस्तर पे फ्लोट कर रहा है. सो उस पे फिर मैंने कहा कि ये मसला ना बहुत नेक्स्ट लेवल का सीरियस मसला है, ठीक है. सो इसी तरह से कुछ सुपर नेचुरल अकरेंसेस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे एक बंदा जो है वो एक डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है. वो एक मतलब एक बंदा ना जिसको मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, फाइन, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में ये दूसरी जुबान जो आज तक उसको इनकाउंटर ही नहीं किया उसने, वो कहाँ से आ गई, ठीक है. या कोई और ऐसी अकरेंस हो रही है जैसे कि उसमें ऐसी स्ट्रेंथ आ गई है जो मेडिकल साइंस से आप साबित ही नहीं कर सकते कि एक बंदा जो है, एक खातून जो कि जिनका मेरे पास केस आया, उनके हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये इन्होंने मुझे एक हाथ से धक्का दिया है और वो जो साहब है वो मतलब साइज में मेरे से भी डबल होंगे, ठीक है. और वो खातून जो है वो दुबली पतली सी हैं, कहते एक हाथ से मुझे धक्का दिया और मैं उड़ के गया हूँ. मतलब ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जहाँ पे मुझे मतलब चार बंदे नहीं कंट्रोल कर सकते. मुझे कॉल आई थी जिसमें ना एक खातून थी और कह रही थी कि मुझे ये इश्यूज हैं, मुझे बहुत सारे वसवास आते हैं, खून के छींटे, फटे हुए कपड़े, वो सारे जो हम सिम्टम्स में बताएंगे क्या होता है. तो बताएं, तो मैंने कहा खुदा बकरा पढ़ें, कुरान पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बड़ा करें. कहते हैं अच्छा, कहते हैं रैंडमली ना मेरे मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और मुझे ना उल्टी टाइप की आवाज़ आनी शुरू होती. तो मैं जब उनको ये बता रहा था ना तो कहती हैं मतलब मैं आवाज़ें नहीं निकालना चाहता वो वाली, वो ऊंची ऊंची आवाज़ें निकलने शुरू हो गई उनके मुंह से ना. अच्छा, तो मैंने फिर उन पे रोका कि और मैंने कहा कि आप ना फिर ट्रीटमेंट सारा भेजा और उनको सारा बताया कि फिर वो रोने शुरू हो गई बेचारी, कहती हैं देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है. और वो ना वो जो आवाज़ है ना इतनी मोटी और भारी थी ना, उनके मुंह से निकलने शुरू हो गई. तो जैसे आप वो वाकया बता रहे थे, जी. अच्छा वो जो हम फिक़्हुल हदीस या हम कौन सी बुक पढ़े थे, उसूलुल फिक़्ह पढ़े थे. और उसमें भी कुरान की आयत भी कुछ थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी जी. तो वो भाई बैठे हुए थे तो उनको वहां से भी असर हुआ जी, बिल्कुल. मतलब उनको फिर वो चले गए और फिर वो जब पता चला कि वो चले नहीं गए, वहां से उठ के ना पीछे चले गए, क्लास में से निकल गए, क्लास से निकल गए. वो तड़प रहे थे फिर हमें किसी ने बुलाया कि आए वो जो है ना वो पे दमशम किया, फिर बारिश हो रही थी बाहर, पानी मंगवाया बारिश का, उस पे दम करवा के वो उन पे डाला, फिर कहीं जाके वो होश में आए. तो असल में मुक्के मारे, याद है? जी बिल्कुल, दीवार पे इतने जोर से, असल में वो भी लग रहा था कि इस तरह दीवार टूटने लगी है. मुझे यकीन लग रहा था कि जिस तरह ये ना अभी दीवार तोड़ देंगे. और मैं जब उनको पकड़ा हुआ था ना, आप आगे से पकड़ा था, मैंने पीछे से पकड़ा हुआ था, तो वो मैं जब उनकी आंखों में देखा ना, जितना वो गुस्से से मुझे देखे थे ना, तो मतलब उनकी आई बॉल्स ना यहाँ आई हुई थी, मतलब ऐसे करके जो है ना वो ऐसे और मुझे घूर रहे थे. Please like and subscribe our channel for more videos.